Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I am Dr. Muhammad Junaid Wari. I hope that you all are guys doing well and enjoying your life to the fullest. दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो मैथ मीडिया रिसर्च के हवाले से है, बल्कि उससे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोशल रिसर्च के हवाले से है। इसमें आज के लेक्चर में हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द एम्स, मोटिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैथ सोशल रिसर्च। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं एम्स ऑफ सोशल रिसर्च के हवाले से कि आम तौर पे सोशल रिसर्च जो है सोसाइटी के हवाले से जो रिसर्च है उसमें हम हमारे बुनियादी मकासद क्या हैं रिसर्च करने के। तो उसका एक सादा सा जवाब ये है कि जिस किस्म की रिसर्च है उस किस्म के जो एम्स हैं वो रिसर्चर के होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर रिसर्चर जो है किसी चीज़ के बारे में कुछ नए एस्पेक्ट्स जानना चाहता है तो हम कहते हैं जी कि ये एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहा है। उसका उस रिसर्च का एम जो है वो एक्सप्लोरेशन है। इसी तरह अगर हम जो है वो बात करें कि आपने जो है वो कोई क्रिटिक करनी है, कोई आर्ग्यू करना है, मतलब साइमल्टेनियसली यू आर एक्सप्लेनिंग द सोशल वर्ड, यू आर क्रिएटिंग क्रिटिक ऑन इट एंड यू आर ट्राइंग टू एम्पावर योर ऑडियंस to discuss, accept, or overthrow the previously held notions about social setups around them। तो उस हवाले से अगर रिसर्च हो रही है तो बेसिकली आप जो है वो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कर रहे हैं। सो बुनियादी तौर पे हम ये कह सकते हैं कि एम ऑफ द रिसर्च डिपेंड्स द एरिया यू आर बिलोंगिंग टू और द क्वेश्चन यू आर ट्राइंग टू आंसर टू और द प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर। यानी एम जो है वो सारे का सारा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी जो है वो रिसर्च का एरिया क्या है और आपका जो क्वेश्चन है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो क्या है। ओवरऑल अगर हम देखें तो मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने मुख्तलिफ टाइम इराज के दौरान जो है वो जो एम्स पॉइंट आउट किए हैं उनको अगर हम इनलिस्ट करें तो हमारे पास ये एक लिस्ट खुल के सामने आती है जो मैं आज आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। आम तौर पे आप ये कह सकते हैं कि जो बाय द वे ये जो लेक्चर आज का हम डिस्कस कर रहे हैं ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये सोतोरियस सारंताकस की जो किताब है सोशल रिसर्च, जिसको आमतौर पे हम डबल एस की किताब भी आप मेरे मुंह से उसको कहते हुए सुनते हैं। तो ये वो रिसर्च है, ये वो किताब है रिसर्च की जिसमें से हम ये आज का टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आपको बता ही रहा था कि ये एक लिस्ट ऑफ एम्स है जो आमतौर पे रेफ़र की जाती है टुवर्ड्स द एम्स ऑफ सोशल रिसर्च। उसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमारे पास क्या आता है कि टू एक्सप्लोर सोशल रियलिटी फॉर इट्स ओन सेक और इन ऑर्डर टू मेक फर्दर रिसर्च पॉसिबल। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि सबसे पहले जो है वो आप क्या करते हैं कि आप कोई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, किसी भी सोशल फिनोमेना के हवाले से उसके एस्पेक्ट्स को, फीचर्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो आप जो दूसरा एम है दैट इज़ टू एक्सप्लेन द सोशल लाइफ बाय प्रोवाइडिंग रिलायबल, वैलिड एंड वेल डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। यानी आप फ़र्ज़ करें कि ये जानना चाहते हैं कि मैस मीडिया क्या है? यानी मैस मीडिया के हवाले से जो मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात हैं वो क्या है, वो कैसे काम करता है, कहाँ-कहाँ काम करता है, उसका इम्पैक्ट क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। तो यानी ये जो एक्सप्लोरेटरी किस्म के जो सवालात हैं उनको हम जो है वो आंसर करने की कोशिश करते हैं। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि अगर मीडिया ऐसा है तो ऐसा क्यों है? यानी ये जिस फ़ॉर्म में मीडिया इस वक़्त हमारी सोसाइटी में मौजूद है, ये ऐसे क्यों है? यानी इससे कोई मुख्तलिफ सूरतें भी हो सकती थी। मीडिया जो किरदार प्ले कर रहा है, अदा कर रहा है, क्या इससे कोई मुख्तलिफ भी हो सकता था? अब ये अगला जो स्टेप है वो उससे मिलता-जुलता है, यानी हम उसको इवैल्यूएट भी कर रहे हैं। अब ये चूँकि एक सोशल रिसर्च के हवाले से बात हो रही है और मैं पर्टिकुलरली आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मीडिया के हवाले से। तो हम जो मैस कम्युनिकेशन एक चूँकि सोशल फिनोमेना है, तो हम यानी उसके अंदर उसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं कि जो मीडिया का जो किरदार है वो ठीक है या गलत है, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हुआ, क्या ऐसा होना चाहिए था या ऐसा होगा तो कैसा रहेगा? सो इस किस्म के जो
ایسپیکٹس ہیں وہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں میس میڈیا ریسرچ کے اندر. اسی طرح جو ہے وہ ہم میس میڈیا کے فنکشنز کے حوالے سے، اس کے پروسیس کے حوالے سے پریڈکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ٹو میک پریڈکشنز از اندر ایم. ٹو ڈیولپ ٹیسٹ تھیریز، یعنی ڈیولپ کرنا یا ٹیسٹ کرنا ایک اور ایم ہے. جو آلریڈی تھیریز موجود ہیں ان کو ٹیسٹ کرنا، اور نئی تھیریز کو ڈیولپ کرنا بھی میس میڈیا ریسرچ کا اور اوور آل سوشل ریسرچ کا ایم ہوتا ہے. اب انڈرسٹینڈنگ دی ہیومن بیہیویئر از پرٹیکولرلی سوشیالوجی کا یا سائیکالوجی کا یا اینتھروپولوجی کا جو ہے وہ ایک سبجیکٹ ہے سوشل ریسرچ کے اندر. اسی طرح آفر اے بیسس آف کریٹیک، جیسے میں تھوڑی دیر پہلے بات کر چکا ہوں کہ جو آلریڈی اسٹیبلشڈ فیکٹس ہیں، فگرز ہیں یا آئیڈیاز ہیں، نوشنز ہیں، ان کو ایکسیپٹ کرنا، ریجیکٹ کرنا آن دا بیسس آف واٹ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایمز آف میس میڈیا ریسرچ کے پریمیسز میں آتے ہیں. تو یہ بیسیکلی لوگوں کو امپاور کرنا، لوگوں کو ایمینسیپیٹ کرنا، لوگوں کو پاسبل سلوشن سجیسٹ کرنا، یہ وہ تمام ایمز ہیں جو میس میڈیا، جو سوشل ریسرچ کے پریمیسز میں آتے ہیں. اور اگر اسی طرح ہم بات کریں میس میڈیا ریسرچ کے موٹیوز کے حوالے سے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میس میڈیا ریسرچ کے موٹیوز جو ہیں وہ عام طور پہ کوئنسائڈ کرتے ہیں ود دا ایمز آف میس میڈیا ریسرچ. یعنی جو آپ کے ایم ہے، ایم کو ذہن میں رکھ کے آپ جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ کوئی ریسرچ کرتے ہیں، تو اسی طرح کوئی موٹیو ہے آپ کا، کوئی آپ کا جو ہے وہ کوئی مقصد ہے، کوئی آپ کی ڈرائیونگ فورس ہے، آپ کو ڈرائیو کر رہی ہے کہ آپ یہ والی ریسرچ کریں، تو وہ اور آپ کے جو ایمز ہیں وہ بعض اوقات ملتے جلتے ہیں. یعنی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جی میں یہ ریسرچ کر رہا ہوں کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ میس میڈیا نے ہمارے کووڈ-19 کے ڈیز میں، یا یہ جو نو کانفیڈنس موو ہے لیٹلی ہمارے سامنے آئی ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی اس کو نو کانفیڈنس موو کے نام سے یاد کر رہی ہے اس ایرا کو، اس ٹائم فریم کو، اور ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس کو ایک سازش یا مداخلت کے نام سے جو ہے وہ یاد کر رہی ہے. تو آپ ایز اے ریسرچر کیا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، آپ ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں کہ اس پرٹیکولر ایرا کے دوران، ٹائم فریم کے دوران میڈیا نے کیا کردار ادا کیا، کیوں ایسا کردار ادا کیا، اس کے کیا اثرات ہوئے، کیا میڈیا سے کوئی بہتر کردار ادا کر سکتا تھا، بلا بلا بلا. تو یعنی یہ تو آپ فرض کریں آپ کے ایمز ہیں. اب موٹیو کیا ہو سکتا ہے؟ موٹیو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ چونکہ میڈیا کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں بہتر رول کیا ہو سکتا تھا میڈیا کا. یعنی یہ اب آپ کا موٹیو ہے. یعنی ایم اور موٹیو میں اتنا سا، یعنی ایک سلائڈ سا ڈفرینس ہے. ایک ریسرچ آپ نے سٹارٹ کی اور سٹارٹ کرنے کی آپ نے وجہ بیان کر دی، یعنی یہ آپ کا ایم ہو گیا. ایک موٹیو کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو پش کر رہی ہے کہ آپ یہ ریسرچ لازمی کریے، آپ یہ کام لازمی کریے. تو یہ موٹیو میں اور ایم میں بڑا سلائڈ سا ڈفرینس ہے، لیکن موسٹ آف دا ٹائم دے کوئنسائڈ ود ایچ ادر. تو اگر ہم موٹیوز کی پرٹیکولرلی بات کریں تو ہمارے پاس یہ 6 قسم کے موٹیو سامنے آتے ہیں. یعنی ریسرچ کرنے کا ایک موٹیو ایجوکیشنل ہو سکتا ہے، یعنی جس میں آپ جو ہے وہ تھیری پروڈیوس کرتے ہیں، آپ نالج پروڈیوس کرتے ہیں، آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں، آپ تھیری ٹیسٹ کرنے کے لیے، تھیری بلڈ کرنے کے لیے اور تھیری کو امپروو کرنے کے لیے جو ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں. ایک جو ہے وہ ایسپیکٹ ہے میجیکل، ٹو آفر کریڈیبلٹی ٹو ویوز ہیلڈ بائی ریسرچرز اینڈ اور ادر اسپانسرز. یعنی آپ جو ہے وہ، یہ میرا خیال ہے میجیکل ورڈ ایک مسٹیک ہے، اس کو آپ جو ہے وہ لاجیکل کہہ سکتے ہیں. یہ ایکچولی لاجیکل ہے. لاجیکل سے مراد یہ ہے کہ آپ لاجک پرووائڈ کر سکتے ہیں، آپ آرگیومنٹ دے رہے ہیں، آپ جو ہے وہ کریڈیبلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں اپنے جو آلریڈی ریسرچرز نے ریسرچ کی ہوئی ہے، یا اس کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں، اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں ود یور own findings, and findings come after the research. Similarly آپ کے کوئی پرسنل موٹیوز بھی ہو سکتے ہیں. پرسنل موٹیو کیا ہے جی؟ کہ میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے، اب میں نے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے ایک اچھی ریسرچ کرنی ہے. اچھا جی، میں نے اب جی اسسٹنٹ پروفیسر بننا ہے، لیکچرر سے میں نے اسسٹنٹ پروفیسر بننا ہے، تو اس کے لیے میری اچھی ریسرچ آرٹیکلز ہونے چاہیے،
اچھا میں نے جب اسسٹنٹ پروفیسر سے ایسوسیٹ پروفیسر بننا ہے تو اس کے لیے مجھے کم از کم جو ہے وہ 10 ریسرچ آرٹیکلس چاہیے. تو اب وہ ریسرچ آرٹیکلس کی تعداد پوری کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں. تو اب یعنی یہ ایک میرا موٹو ہے. یعنی اب یہ دیکھیں نا، غور کیجیے، ایم اور موٹو میں بھی فرق آ رہا ہے کہ یہ جو موٹو ہے یہ ایک ایسی کوئی ڈرائیونگ فورس ہے، ایک پشنگ فورس ہے، ایک پرسویڈنگ فورس ہے جو آپ کو مائل کر رہی ہے، قائل کر رہی ہے ٹو کنڈکٹ دا ریسرچ. اوکے، سو یعنی یہ آپ کا پرسنل موٹو ہو گیا. اسی طرح انسٹیٹیوشنل ہو سکتا ہے. انسٹیٹیوشنل سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پہ میں جس یونیورسٹی سے بلانگ کرتا ہوں اس یونیورسٹی کا یہ ماننا ہے کہ ہماری فیکلٹی جتنی زیادہ اور جتنی کوالٹی ریسرچ کرے گی اتنا ہماری یونیورسٹی کی رینکنگ بہتر ہوگی. تو اب اس یونیورسٹی کی رینکنگ بہتر کرنا جو ہے وہ ایک موٹو ہے. اس موٹو نے مجھے پش کیا ہے. اچھا اب اس موٹو، اس ایم کو، یہ یونیورسٹی کا ایم ہے، میرا انہوں نے موٹو بنانا ہے. اب موٹو وہ مجھے کیسے بنائیں گے، میرے لیے کیسے بنائیں گے؟ وہ مجھے کہیں گے جی کہ آپ ایک آرٹیکل پبلش کریں گے ڈبلیو کیٹیگری میں تو آپ کو 25,000 روپیہ بطور انعام کے، انسینٹیو کے دیا جائے گا، ریسرچ انسینٹیو کے. تو اب وہ دیکھیں، ریسرچ کرنا میرا کام بھی ہے، میرا ایم بھی ہے، پلس اب یہ میرا موٹو بھی بن گیا. کیوں؟ کیونکہ میں نے وہ 25,000 روپیز ارن کرنے ہیں. تو اب یہ انسٹیٹیوشن کی بھی جو ہے وہ رینکنگ بہتر ہو رہی ہے، انسٹیٹیوشن کی بیٹرمنٹ کے لیے بھی کام ہو رہا ہے، پلس اپنے لیے بھی ہو رہا ہے. اسی طرح کچھ پولیٹیکل ایسپیکٹس ہیں، پولیٹیکل موٹیوز بھی ہو سکتے ہیں، ٹو پرووائڈ سپورٹ ٹو پولیٹیکل پلانز اینڈ پروگرامز. مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ عام طور پہ جو سرویز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس پولیٹیکل پارٹی کے کون کون سے جو ہے وہ کتنے پرسنٹ جو ہے وہ فین فالوئنگ بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے، پالیسی ڈیسیجنز پہ کتنے لوگ ایگری کر رہے ہیں، کتنے لوگ ڈس ایگری کر رہے ہیں. اسی طرح جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ خود ریسرچ کنڈکٹ کراتی ہیں. آل دو کہ ہمارے ہاں شاید اتنا یہ ٹرینڈ موجود نہیں ہے، لیکن پالیٹکس کے اندر باقاعدہ یہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل ڈیسیجن کو ویٹ کرنے کے لیے یا اس کی اوتھینٹسٹی اور کریڈیبلٹی اور پاپولیرٹی امنگ دا پبلک چیک کرنے کے لیے ریسرچ کنڈکٹ کی جاتی ہے. تو پولیٹیکل موٹیوز بھی ہوتے ہیں ریسرچ کنڈکٹ کرنے کے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یعنی اپنی بھلائی کے لیے نہیں، دوسروں کی مخالفت میں ریسرچ کنڈکٹ کر رہے ہوں، جو کہ عام طور پہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی زیادہ ٹرینڈ پایا جاتا ہے. اسی طرح ٹیکٹیکل موٹیوز بھی ہیں دوستو. ٹیکٹیکل موٹیوز کیا ہوتے ہیں کہ ٹو ڈیلے ڈیسیژن اور ایکشنز فار ایز لانگ ایز دی انویسٹیگیشن از انڈر وے. یعنی ٹیکٹیکل موٹیوز جو ہے وہ ہم ان کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ فرض کریں کہ جو ہم اسٹریٹجک کمیونیکیشن کی ہم بات کرتے ہیں، فار انسٹنس ہم فرض کریں کہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے تھرو ڈائریکٹوریٹ جنرل آف پبلک انٹر سروسز، ڈائریکٹوریٹ جنرل آف ڈی جی آئی ایس پی آر، ڈائریکٹر جنرل آئی تھنک ہوتا ہے، اور آئی ایس پی آر انٹر سروسز پبلک ریلیشنز جو ہے، ان کے جو ڈی جی ہیں، آئی ایس پی آر کے جو ڈی جی ہیں، یا ڈی جی پی آر جو ہمارے پروونشل لیول پہ، ڈویژن لیول پہ ہمارے جو پبلک ریلیشن کے آفیسز ہیں، یعنی ہم سول کی بھی بات کر رہے ہیں اور ملٹری کی طرف سے بھی بات کر رہے ہیں، وہ خاص ایریاز کے دوران، خاص ٹائم فریمز کے دوران، خاص ایریاز کے لیے، خاص ایشوز کے لیے پرٹیکولر قسم کے جو ہے وہ میسیجز پروڈیوس کرتے ہیں. تو اب وہ میسیجز پروڈیوس کر کے ان کی اتھینٹسٹی، ان کی کریڈیبلٹی، ان کی افیکٹونیس، اس کو بھی چیک کرنے کے لیے ریسرچ کی جاتی ہے، یا میسج پروڈیوس کرنے کے لیے بھی ریسرچ کنڈکٹ کی جاتی ہے. تو یعنی یہ بھی ایک موٹیو ہو سکتا ہے کہ کسی ٹیکٹیکل ایشو کے حوالے سے، کسی اسٹریٹجک ایشو کے حوالے سے جب آپ نے کمیونیکیشن کرنی ہے تو کیسے بہتر کمیونیکیشن کی جا سکتی ہے، یا اس کے ریزلٹس اس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے بھی ریسرچ کی جا سکتی ہے. تو یعنی ایک موٹیو جو ٹیکٹیکل موٹیو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے سوشل ریسرچ کو کنڈکٹ کرنے کے لیے. تو اسی طرح جو اگر ہمارا جو تیسرا ایسپیکٹ ہے آج کے لیکچر کے حوالے سے، وہ ہے پرنسپلز آف سوشل ریسرچ. چونکہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ جو سوشل ریسرچ ہے بیسیکلی یہ ایک سائنٹیفک میتھڈ بیسڈ ریسرچ ہے، اور سائنٹیفک میتھڈ کے ہم نے کریکٹرسٹکس پڑھے ہیں.
مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں وہ تمام کریکٹرسٹکس موجود ہوں گے۔ تو اگر آپ لوگوں کے ذہن میں وہ کریکٹرسٹکس موجود ہیں، ان کو ذہن میں رکھ کے اگر آپ ان 7 کریکٹرسٹکس کے اوپر جو ہے وہ نظر دوڑائیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ساری چیزیں اس سے ملتی جلتی ہیں۔ مثال کے طور پہ پریسیجن ان میئرمنٹ، یعنی پریسیجن ان میئرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو ریسرچ آپ کنڈکٹ کر رہے ہیں، جس طرح سے آپ کنڈکٹ کر رہے ہیں، وہ اس کے اندر پریسیجن سے مراد یہ ہے کہ وہ پریسائز ہو، کریکٹ ہو، ٹو دی پوائنٹ ہو، کمپریہنسو ہو، یعنی آپ جو ہے وہ ویری فوکسڈ آن پرٹیکولر پوائنٹ جس کو آپ جو ہے وہ میئر کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور پھر جب کر رہے ہیں تو جو آپ کے پاس رزلٹ آ رہا ہے وہ بڑا ٹو دی پوائنٹ، بڑا پریسائز اور بڑا کنسائز اور کلوز ٹو دا ریئلٹی ہے۔ اسی طرح جو سوشل ریسرچ کا دوسرا پرنسپل ہے وہ ریپلیکیشن ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ونس یو ہیو کنڈکٹڈ ریسرچ you come up with some results and that's it. No, it's not like that. Social reality, scientific reality تب reality consider ہوتی ہے جب وہ ایک ہی ریزلٹس بار بار پروڈیوس ہوں، تو اس کے بعد ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک سوشل سائنٹیفک ریالٹی ہے، اور یہ تب ہوگی جب ایک ہی قسم کے ریزلٹس بار بار پروڈیوس ہوں گے، اور بار بار ریزلٹس کب پروڈیوس ہوں گے؟ جب ریسرچ ریپلیکیٹ ہوگی۔ تیسرا جو امپورٹنٹ پرنسپل ہے سوشل ریسرچ کے حوالے سے وہ ہے ویلیڈیٹی، یعنی ویلیڈیٹی سے کیا مراد ہے کہ ویلڈ آپ کا جو ریسرچ پروسیس ہے، جو اس کی فائنڈنگز ہیں وہ آپ کی ویلڈ ہیں۔ آپ نے جو ہے وہ یہاں پہ کی تو آپ کی جو فائنڈنگز آئی ہیں، اگر یہی والی انسٹرومنٹ کو یوز کر کے یہی والی فائنڈنگز کسی اور سیٹنگز میں بھی پروڈیوس ہوتی ہیں، تو پھر ہم ان فائنڈنگز کو اور اس ٹول کو جس کے تحت وہ ریسرچ ہوئی ہے اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ ویلڈ ہے۔ تو سوشل ریسرچ کا ویلڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب میں نے کی تو ایک جو رزلٹ آیا وہ اے پلس بی از اکول ٹو سی آ گیا۔ جب کسی پرسن بی نے کسی اور ایریا میں بیٹھ کے ریسرچ کنڈکٹ کی اسی ٹول کو یوز کر کے جس کے تحت میں نے ریسرچ کی، تو اس نے اے پلس بی از اکول ٹو ڈی رزلٹ ڈیرائیو کیا، کنکلوڈ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر مائن اور ہز ریسرچ از ناٹ ویلڈ، اور دنیا میں لوگ اس ریسرچ کی فائنڈنگ کو ویلڈ کنسیڈر نہیں کریں گے۔ اسی طرح ریلائبلٹی، جیسے ہم عام طور پہ ریلائبلٹی کے حوالے سے ہم یہ سنتے ہیں کہ جی ڈالرس چونکہ ریلائبل ہے نا، تو ہم اس میں کیا کہتے ہیں کہ یعنی ریلائبلٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایوری ٹائم یو ٹیسٹ سم تھنگ یو فائنڈ دا سیم کائنڈ آف ریزلٹ، wherever you test something you find the same kind of result۔ یعنی آپ جو ہے وہ ڈالنس کی جو ہے وہ ریفریجریٹر لیتے ہیں، تو آپ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ اسلام آباد میں جہاں پہ ٹیمپریچر جو ہے وہ 38 39 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، یہاں پہ جو پرفارمنس دے رہی ہے یہی پرفارمنس جو ہے وہ ملتان کے اور ہمارے سبی اور جیکب آباد کے علاقوں میں جہاں اس وقت 45 کے راؤنڈ اباؤٹ ٹیمپریچر چل رہا ہے، 44 43 کے راؤنڈ اباؤٹ ٹیمپریچر چل رہا ہے، وہاں پہ بھی یہی پرفارمنس دے رہی ہے، تو ہم اس کو ریلائبل بولتے ہیں۔ تو سوشل ریسرچ کے پرٹیکولرلی پوائنٹ آف ویو سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل ریسرچ ریلائبلٹی اس کا ایک پرنسپل ہے کہ سوشل ریسرچ جو ہے وہ میتھڈ جو ہے جہاں بھی آپ اپلائی کریں گے وہ سیم کائنڈ آف ریزلٹس پروڈیوس کرے گا۔ تو ہم اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سوشل ریسرچ ہے وہ ایک ریلائبل سائنٹیفک میتھڈ ہے۔ اسی طرح آبجیکٹیوٹی ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ پرنسپل ہے سوشل ریسرچ کا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ریسرچ کے اندر جو ہے وہ بائسنس ہو، فیئرنیس نہ ہو، انفیئر ہو، یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ یعنی آپ جو ہے وہ جو آپ کی فائنڈنگز ہیں، جو آپ کا پروسیس ہے، جو آپ کا طریقہ کار ہے، وہ سارے کا سارا آبجیکٹیوٹی بیسڈ ہونا چاہیے۔ اب آبجیکٹیوٹی سے کیا مراد ہے؟ آبجیکٹیوٹی کو آپ نے آبجیکشن کے ساتھ نہیں مکس کرنا، آبجیکٹیو کے ساتھ نہیں مکس کرنا۔ آبجیکٹیو جو ہے وہ آپ کا کوئی ایم ہوتا ہے، آبجیکشن جو ہے وہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اعتراض ہوتا ہے۔ آبجیکٹیوٹی particularly is something that is related to the reality, that is related to the fairness, that is related to the
अनबायसनेस. ओके, सो सोशल रिसर्च जो है वो टोटली अनबायस्ड रिसर्च है, टोटली अनफेयर, सॉरी, इम्पार्शियल रिसर्च है, फेयर रिसर्च है, यानी इसके अंदर पार्शियलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. इसी तरह एथिक्स की अगर बात करें तो सोशल रिसर्च एक ऐसा साइंटिफिक प्रोसीजर है दोस्तों जो एथिक्स बेस्ड है. आप इसके अंदर अनएथिकल एक्टिविटी को ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही वो एक्सेप्ट की जाती है, ना ही वो एप्रिशिएट की जाती है. तो मिसाल के तौर पे इसमें क्या हम कह सकते हैं कि जब आप किसी के पास सर्वे करने के लिए जाते हैं तो आप उनसे कोई पर्सनल नेचर के क्वेश्चंस पूछते हैं. फॉर इंस्टेंस कि आप जो है वो स्टूडेंट से फ़र्ज़ करें आप सवाल करते हैं तो आप कहते हैं जी कि आप सेमेस्टर के दौरान कितना पढ़ते हैं और पेपर्स के दौरान कितना पढ़ते हैं. तो अब ज़ाहिर है सर्वे के अंदर ख़ास तौर पे जब आप ह्यूमन नेचर के हवाले से, ह्यूमन एक्शन के हवाले से जब भी आप सवाल करेंगे तो डेफ़िनेटली वो ज़रा डिफेंसिव होके और थोड़ा एक्ज़ैजरेट करके बात करेंगे. तो उस डिफेंसिव और एक्ज़ैजरेशन को एटीट्यूड को आप मिनिमाइज़ करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आप उनको क्या कहते हैं कि जी हम गारंटी देते हैं कि आपका नाम और आपकी आइडेंटिटी जो है वो हम हिडन रखेंगे. तो अब ये आप आपने आपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स कर ली है. इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने जो है वो इस वादे को प्रॉमिस को आपने पूरा करना है. ये आपका एक फ़र्ज़ करें एथिक है, रिसर्च एथिक है. इसको आपने एस्टैब्लिश करना है, इसको आप इस वादे का आपने पालन करना है, इसकी वादा खिलाफ़ी नहीं करनी. तो ये एक एथिक है, यानी इस तरह से जो सोशल रिसर्च है, वो एथिक्स बेस्ड रिसर्च है, आपने उन एथिक्स को फ़ॉलो करना है. इसी तरह जो सोशल रिसर्च है वो उसका एक और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है दोस्तों, वो है रिप्रेजेंटेटिवनेस. यानी सोशल रिसर्च सोसाइटी के हवाले से रिसर्च है, पब्लिक के हवाले से रिसर्च है, मासेस के हवाले से रिसर्च है, सोशल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से रिसर्च है. अब जब हम ये रिसर्च कंडक्ट करेंगे, तो इस रिसर्च का रिप्रेजेंटेटिव होना ज़रूरी है. रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पे जब आप स्टूडेंट्स के हवाले से रिसर्च करते हैं, तो आप फ़र्ज़ करें कि एक यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर आप स्टूडेंट्स उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं रिगार्डिंग दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट रिसर्च, रिगार्डिंग द टीचर ऑफ दैट यूनिवर्सिटी. तो अब आप फ़र्ज़ करें उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो 20,000 स्टूडेंट्स हैं, तो आप सारे के सारे स्टूडेंट्स पे तो रिसर्च नहीं कंडक्ट कर सकते. तो अब आपने उन 20,000 में से कोई पर्टिकुलर सैंपल जो है वो जो मैनेजेबल सैंपल है, वो आपने सेलेक्ट करना है. मिसाल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि वो 20,000 स्टूडेंट्स 5 फैकल्टी में डिवाइडेड हैं. तो अब 5 फैकल्टी से आपने इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेने हैं. मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा 400 स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. तो अब 5 फैकल्टी में से आपने 80 स्टूडेंट्स ईच फैकल्टी आप सिलेक्ट करेंगे. अब वो 80 स्टूडेंट्स कौन-कौन से होंगे? आप फ़र्ज़ करें जी आप ये कह रहे हैं जी कि एक एक फैकल्टी के अंदर 4000 स्टूडेंट्स हैं और उन 4000 में से आपने जो है वो फ़र्ज़ करें 80 स्टूडेंट्स लेने हैं, तो अब वो 80 स्टूडेंट्स जो आप सिलेक्ट करेंगे, तो वो उनका सिलेक्ट करने का तरीका ये हो कि हर सेगमेंट और हर क्लस्टर ऑफ स्टूडेंट में से आपको स्टूडेंट मिले ताकि वो उनकी जो फाइंडिंग आए, वो रिप्रेजेंटेटिव हों, नुमाइंदा हों उन लोगों की जिनको आप सिलेक्ट नहीं कर सके. तो जब ये रिज़ल्ट्स आएँगे तो हम ये कहेंगे कि इस रिसर्च के रिज़ल्ट्स जो हैं, जो मैंने 4000 लोगों पे रिसर्च कंडक्ट की, वो एक्चुअली 20,000 लोगों के ऊपर मतलब 400 स्टूडेंट के ऊपर जो मैंने रिसर्च की, वो एक्चुअली 20,000 स्टूडेंट्स की जो सोच है या ओपिनियन है, उसकी अक्कासी करते हैं. यानी ये वाला दावा करना हम ये कहते हैं कि ये प्रिंसिपल है सोशल रिसर्च का और इस दावे को हम कहते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिवनेस है. सो गाइस आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको सोशल रिसर्च के एम्स, मोटिव्स और प्रिंसिपल्स जो हैं उनके हवाले से कोई कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे. अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माय सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स. आपके पास मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ आपको मिल सकता है और आप यहाँ पे ही आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे सवाल भी कर सकते हैं. मैं आपको कोशिश करूँगा कि उसके सैर हासिल जवाब दे सकूँ.
Thank you very much. Assalamu alaikum.